کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم دروس القرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ روزانہ درس ہوا کرے گا. نہ صرف یہ کہ آپ حضرات کو اس کا فائدہ ہو، بلکہ جو بھی حضرات آگے ہمارے دروس سنیں گے تو انشاءاللہ ان کا بھی ہم نے ارادہ کیا ہے، ان کو بھی فائدہ ہوا کرے گا. تو آج ہمارے دروس کی ابتدا قرآن کریم کے سب سے اول سورت جس سے قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. نزول کے اعتبار سے اگرچہ یہ سورت پہلی سورت نہیں ہے، چونکہ اس سورت کو اللہ رب العزت کی طرف سے اس وقت نازل کیا گیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تھے. بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن مدینہ منورہ میں نازل ہونا، یا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں، مکہ میں بھی یہ سورت نازل کی گئی اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی. آج کے درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے فضائل بیان کرنے ہیں. کس چیز کے؟ سورہ فاتحہ کے فضائل کے اوپر بات کرنی ہے کہ سورہ فاتحہ کے فضائل کیا ہیں. اول تو یہ بات یاد رکھ لے کہ اس سورت کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، لیکن اس کا ایک نام نہیں ہے، بلکہ تفسیر اتقان میں اس سورت کے تقریباً 25 نام ذکر کیے گئے. ان میں سے چند نام جو اس سورت کے فضائل کے ساتھ بھی وابستہ ہے اور اس کے نام کے ساتھ بھی وابستہ ہے. اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کو کھولنے والی، کتاب کی ابتدائی سورت. دوسرا نام جو اکثر مفسرین نقل کرتے ہیں، سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں اس کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ رب العزت نے شفا نازل فرمائی ہے. جو بھی بندہ کسی بیمار کو پانی دم کر کے دیتا ہے اور اس کے اوپر پانی دم کر کے دے تو اس کو چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھے اور اس کو دم کر کے دے. آج ہمارے معاشرے کا اصول طریقہ بنا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی عاملوں کے چکر میں ہے، کوئی پیرو کے چکر میں ہے. ہمارے پاس اللہ رب العزت کا یہ کلام موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ اس قرآن کے آیات کو پڑھ کے پھر اس سے شفا بھی حاصل کرے، اس سے رہنمائی بھی حاصل کرے. ان میں سے جو سب سے بہترین شفا دینے والی صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اس کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، خزانہ، چونکہ اس میں اللہ رب العزت نے بہت کچھ رکھا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں. سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں، یہ کافی ہونے والی صورت ہے. کافی اور وافی یہ دونوں نام اس صورت کے ہیں. چھٹا نام ہے سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ تعلیم المسئلہ، مسئلہ سمجھانے والی صورت. بہت سارے مسائل کو یہ صورت حل کر دیتا ہے بندے کے لیے، اگر اس کے اندر بندہ سوچ کرے اور توجہ کرے. اس صورت کو سورہ صلاۃ بھی کہتے ہیں، چونکہ نماز کے اندر یہ صورت پڑھی جاتی ہے. اس صورت کو سورۃ القرآن العظیم بھی کہتے ہیں، قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت، عظمت والی صورت. اور اس صورت کو سورۃ الام القرآن بھی کہتے ہیں. ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ابتدا میں ہے. عرب کہتے ہیں ام الرأس، دماغ، یہ جو ہے نا دماغ جہاں پہ ہے، اس کو سورۃ ام الرأس کہتے ہیں، جہاں پہ نچوڑ ہوتا ہے. ایسے ہی پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ اس سورت کے اندر ہے، اس لیے سورۃ الام القرآن کہتے ہیں. اس کو سورہ سبع مثانی بھی کہتے ہیں، 7 آیتیں ہیں
اور دوسری وجہ سے اس لیے مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ بار بار پڑھی جانے والی صورت ہے۔ تو یہ تو صورتوں کے نام، اس صورت کے نام ہوئے جن سے فضائل کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارک کی کیا کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ میں اپنے طرف سے فضیلتیں نہیں بیان کر رہا، بلکہ وہ باتیں نقل کر رہا ہوں جو ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے ہیں، وہ فضائل کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ اول تو یہ بات سمجھ لے کہ اس سورت کے فضائل کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری احادیث ہیں۔ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ یہ کتنی بڑی سورت ہے، ہم اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہیں، اس کی فضیلت سے نہ آشنا ہیں، ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، اور ان فضائل کو جب بندہ دل میں لے کے پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے، پھر اس کے اوپر برکتیں کھلتی ہیں اور اللہ رب العزت آگے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ یہ تمام قرآن کریم کے سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ قرآن کریم کے تمام سورتوں کے اندر جو سب سے بڑی سورت ہے وہ یہ سورہ فاتحہ ہے، جس کو ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور ترمذی کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم اس جیسی سورت کو اللہ نے نہ تورات میں نازل فرمایا، نہ زبور میں نازل فرمایا، نہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کی طرح کوئی سورت انجیل میں نازل فرمائی۔ اس جیسی سورت جو اللہ نے قرآن کریم کی یہ سورت نازل فرمائی، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس جیسی سورت اللہ نے نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل میں نازل فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی، اس کتاب کے اندر اس سورت کو نازل فرمایا۔ اور آپ علیہ السلام نے اس سورت کو 2/3 قرآن کے برابر فرمایا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، یہ در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں اس خزانے سے اتاری گئی جو عرش کے نیچے سے ہیں۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عرش کے نیچے خزانہ ہے نا، اس سے 4 چیزوں کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورت جو اللہ نے ان خزانوں سے نازل فرمائی وہ آیت الکرسی ہے، تیسری سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور چوتھی چیز جو اللہ رب العزت نے عرش کے نیچے والے خزانے سے نازل فرمائی، اپنے محبوب کو عطا فرمائی، وہ سورہ کوثر ہے۔ تو اگر ہم چاہیں کہ ہمیں اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے کوئی چیز مل جائے، تو اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے اگر کوئی بندہ چاہے تو یہ سورت آیت الکرسی اور سورہ کوثر اور اس کے ساتھ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے اللہ رب العزت نے اتاری ہے۔ حضرت امام مجاہد بہت بڑے مفسر ہیں، عبداللہ بن غالب بن عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کبھی نہیں رویا، لیکن 4 مقامات پہ رویا ہے۔ 4 مقامات کے اوپر اتنا غمگین ہوا کہ شیطان مردود کو بھی رونا پڑا، ابلیس رویا۔ ان میں سے پہلا مقام، جس وقت اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا تو شیطان نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ نمبر 2، دوسرے وقت جب شیطان رویا، یہ اس وقت رویا جب شیطان کو اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر مردود ہو کے نکال دیا اور اتارا۔ اور تیسرے وقت جب شیطان رویا، جس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا، مردود ہے تو فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، آپ مردود ہے، آپ نکل جا۔ تو نکلتے وقت اللہ رب العزت کے اس مردود قرار دینے کے اوپر اللہ نے جب اس کو قرار دیا تو اس وقت بھی شیطان رویا تھا۔ چوتھے، جس وقت شیطان رویا تھا اس وقت رویا تھا جب اللہ رب العزت کے محبوب دنیا میں تشریف لے کے آ گئے
تو شیطان کو پتہ چل گیا، چونکہ علم میں تو تھا، بات تو تھی، پتہ تو تھی کہ آخر نبی آخر الزمان دنیا پہ تشریف لائیں گے، تو اس وقت محنت ضائع ہو جائے گی شیطان کی بہت ساری. تو اس وقت شیطان رونے پہ مجبور ہوا اور رویا. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک آواز سنائی دی گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جبرائیل امین بھی تشریف فرماتے. تو فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب جبرائیل تشریف فرماتے تو ایک آواز سنی. جبرائیل نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جبرائیل نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی. جبرائیل نے جب نظر اٹھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ ایک دروازہ کھلا ہے آسمان کا، آسمان کا ایک دروازہ کھل گیا. یہ دروازہ اس وقت سے نہ پہلے کھلا ہے، یعنی یہ دروازہ کبھی بھی نہیں کھلا، اس وقت کھلا ہے. اور اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل نے فرمایا کہ اس وقت کچھ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے نازل ہو رہے ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو اس وقت سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئے زمین پر. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سے فرمایا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا. وہ فرشتہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے. سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ خوشخبری سن لیجئے. کیا سن لیجئے؟ خوشخبری سن لیجئے. فرشتہ آیا، سب سے پہلے دروازہ کھلا اور وہ کبھی نہیں کھلا تھا. فرشتہ اترا، وہ وہی فرشتہ تھا جو پہلی مرتبہ آ رہا تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، عرض کیا کہ آپ خوشخبری سن لیجئے، 2 نور آپ کو ایسے ملے ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں ملے. اللہ نے 2 نور عطا فرمائے. ان میں سے ایک نور سورہ فاتحہ کی ہے. اللہ رب العزت کے محبوب کو یہ نور ملا، اور دوسرا جو نور اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا اس فرشتے کے ذریعے، وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے کتنا مقام ہیں، اللہ رب العزت نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. تفسیر اتقان میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے تمام تر مضامین کو، مقاصد کو جمع فرمایا. تمام تر مضامین اور مقاصد کو جمع فرمایا. ان میں سے ایک جو تمام ادیان کا اور تمام چیزوں کا جو یہ ہیں، وہ تمام 4 چیزوں میں بند ہیں. ان میں سے ایک چیز وہ ہیں کہ اس میں علم الاصول کو لے اللہ رب العزت نے جمع فرمایا. علم الاصول قرآن کریم میں، یعنی پورے دین جتنے بھی ادیان ہیں اس کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں، ان کی تعداد میں لانا چاہیں تو یہ 4 چیزوں میں بند ہو جاتے ہیں. ایک علم الاصول، نمبر 2 علم العبادات، نمبر 3 تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے پورے ادیان کے اندر جمع فرمائی ہیں وہ ہے علم القصص، اور تیسری چیز علم السلوک. اور یہ چاروں کی چاروں چیزیں اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کے اندر جمع فرمائے ہیں. علم الاصول کو کیسے جمع فرمایا؟ علم الاصول کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں: اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ کے صفات کو جاننا، اور یہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہیں. اس میں اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہے. نبوت کا تذکرہ اس میں، نبوت اور رسالت ہے علم الاصول میں. والذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، اس میں نبوت کی بات آ گئی. تیسری چیز قیامت کی طرف اشارہ ہے، یعنی علم الاصول کے اندر یہ تینوں چیزوں کا اشارہ ہے: اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کی معرفت، نبوت اور رسالت، اور تیسری چیز یہ ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی وہ قیامت کا تذکرہ. اور یہ تینوں قرآن کریم کی اس سورت کی ابتدا میں ہیں. اور تمام ادیان کا جو دوسرا خلاصہ ہے وہ ہے علم العبادات، عبادت. علم العبادات ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آ گئے. اور تیسری چیز علم السلوک، کہ ہم نے کرنا کیا ہے، نفس کی اصلاح کا تذکرہ، وہ ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کے اندر یہ بات آ گئی. اور چوتھی چیز وہ علم القصص ہے. اللہ رب العزت نے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر اللہ نے سابقہ اقوام اور سابقہ لوگوں کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے اندر فرما دیا.
इससे पता चलता है कि ये सूरह मुबारका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे जामयत इसमें रखी और अल्लाह ने इसको कैसे जामयत के साथ नवाज कर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अगली बात ये सुन ले कि हम इस सूरत को रोजाना पढ़ते हैं, नमाज के अंदर बार बार पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि बाद लोग पढ़ते हैं वो फर ऐसे पढ़ते हैं जिस तरह के कोई पीछे पानी आ रहा हो। ये बात याद रखे, इस सूरत को पढ़ना भी है, तरतील के साथ पढ़ना है, इसके मानी को समझ के पढ़ना है। अब खुद सोच ले, हमारी जिंदगी का कितना अरसा गुजर चुका है, कितना वक्त हमने गुजार दिया। इस वक्त हम नमाज पढ़ते अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, हमें यह तक पता नहीं होता कि हम अल्लाह को क्या कह रहे हैं और अल्लाह हमारे जवाब में क्या फरमा रहे हैं। अफसोस की बात है। ये सूरत जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो जब ये सूरत शुरू करता है तो उस वक्त बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमीन का रब है। अब मिशकात शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका ऐसा था कि वो तरतील के साथ पढ़ा करते थे। अब सूरह फातिहा की मिसाल दी गई कि जब अल्लाह के महबूब सूरह फातिहा पढ़ते थे तो ऐसे पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हर आयत के ऊपर ठहरना, चाहे हम खामोशी वाली नमाज पढ़ें, चाहे हम जहरी नमाज पढ़ें, सिर नमाज हो या जहरी हो, हर नमाज को खामोशी आयत के ऊपर वक्फ करना और फिर अल्लाह के जवाब के ऊपर तवज्जो देना कि अल्लाह इस वक्त मुझे क्या फरमा रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जब बंदा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह फरमाते हैं हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। अल्लाह क्या फरमाते हैं उस वक्त, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब कहते हैं अर्रहमानिर रहीम तो अल्लाह क्या फरमाते हैं अफना अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। कितनी बड़ी बात है, असना अलैया अब्दी। और फिर जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन तो अल्लाह फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी को बयान किया। फिर जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे के दरमियान और मेरे दरमियान मामला है, मैं इस बंदे की दुआ को जरूर कबूल करूंगा, जो सवाल करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है, अल्लाह को एक ही मानता है। तो ये जो इस तरह जब हम नमाज पढ़े तो हर आयत के ऊपर ये तवज्जो करना और इस आयत को तरतीब के साथ पढ़ना और इस सूरत के हर आयत के ऊपर तवज्जो रखना, ये रखना बहुत ज़रूरी है। आगे क्या है, क्या तर्जमा क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसका खुलासा क्या है, तो आज के दर्स में जो हमने बात करनी थी वो सिर्फ इतनी बात करनी थी कि इस सूरत के फ़ज़ाइल क्या हैं। आप हज़रात के सामने फ़ज़ाइल आ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस सूरत के फ़ज़ाइल से हमें भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फरमाए। एक बात याद रखें कि इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर शिफाए कामिला नाजिल फरमाया है। एक मरतबा कुछ सहाबा किराम थे तो वो चले गए, इसके पास एक लश्कर जा रहा था सहाबा किराम का, उसमें सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ दूसरे साथी भी थे। तो रास्ते में एक इलाके के किसी सरदार को बिच्छू ने डस लिया था। जब डस लिया था तो कोई उनका एक फर्द आ गया तो कहा कि हमारे सरदार को इसने डसा है बिच्छू ने, तो आप कोई दम करके दे दे ताकि हमारे सरदार को शिफा मिल जाए। तो उन्होंने उनको दम करके दे दिया। जब दम करके दे दिया तो बाकायदा उस कबीले वालों ने सहाबे किराम को 30 बकरियां और कुछ और भी अता फरमा दिया। जब दे दिए तो सहाबे किराम हैरान हुए कि अब ये मामला हुआ कि हम तो कुरान के बदले में कोई चीज़ ले रहे हैं,
اب قرآن کے بدلے میں کوئی چیز لینا جائز نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ آ گئی کہ پھر کچھ چیزیں ایسی تھی، اب وہاں پہ ضرورت بھی پڑ گئی تھی، جب ساتھیوں نے کچھ دودھ وغیرہ پی لیا اور بکریاں ان کو مل گئی، جب اللہ کے محبوب کے پاس آئے تو پھر ساری کارگزاری سنائی، پوچھا کہ کیا چیز پڑی تھی، تو فرمایا ام الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے ہم نے ان کو دے دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ واقعی اس میں اللہ رب العزت نے شفاعت نازل فرمایا ہے، یہ شفا والی صورت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو آپ کے پاس کچھ بچا ہوا ہے وہ مجھے بھی عطا کر دو، اس میں میرا بھی حصہ رکھ دو۔ تو اس سے ایک تو یہ دلیل پکڑی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی دم کے اوپر کچھ لیتا ہے تو یہ تو بالکل جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر ہر بندہ کسی کو بھی اپنے بچوں کو، خواتین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دم کر کے دے دے، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے دم کریں، بڑوں کو چاہیے کہ جو ان کے چھوٹے ہیں ان کے لیے دم کریں، مدارس کے طلباء اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس کا دم کر کے پھر کچھ پانی وغیرہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس صورت کو دم کر کے پھر آگے لوگوں کو پلاتے رہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ کبھی کبھار ایسے مشائخ ایسے بتاتے ہیں کہ کبھی باقاعدہ وظیفہ کرنا ہوتا ہے، اس میں سے ایک اس صورت کا ایک وظیفہ یہ ہے، اگر آپ یہ وظیفہ کر لو گے، اس کا چلہ کاٹ لو گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کی برکت سے آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ وہ یہ ہے، مجھے بھی کسی نے دیا تھا، اور جو بھی ساتھی اگر کرنا چاہے تو میری طرف سے کمنٹ میں لکھ کے اجازت لے تو انشاءاللہ میں ان کو بھی اجازت دے دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ سورہ فجر کے 2 سنتوں اور 2 فرضوں کے درمیان 41 دن یہ سورت 41 مرتبہ پڑھے، پھر یہ سورت جب بھی کسی چیز کے اوپر، کسی زخم کے اوپر، کسی بھی مسئلے کے اوپر وہ پڑھے گا، اللہ اس کے ذریعے اس کو ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ چلہ ہے، کمنٹ میں کوئی اجازت لے، رابطہ کر کے اجازت لے سکتے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس صورت سے ہمیں مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔